السلام علیکم، میں ہوں محمد مدثر اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ہمارا جو چیپٹر نمبر 1 ہے اس کا لیکچر نمبر 6 جو ٹاپک ہے سائنس ایز اے کولیبوریٹو فیلڈ، یعنی کہ سائنس جو کیا ہے مختلف شعبوں کے ساتھ اس کا کس طرح باہمی عمل ہے، کس طرح وہ کولیبوریٹ کرتی ہے، کس طرح وہ مل جل کر باقی مضامین بایو فزکس، کیمسٹری اور اکنامکس اور مختلف جو مضامین ان کے ساتھ کام کرتی ہے. تو ہم یہاں آج جو پہلا اس کا جو کولیبوریٹو ہے، جس چیز کے ساتھ کولیبریشن کرتی ہے، وہ سب سے پہلے ہے جی ہیومن جینوم پروجیکٹ، یعنی کہ ہیومن جینوم پروجیکٹ یعنی کہ جینیٹکس کا، یعنی کہ جس کے اندر ہم جین کے متعلق جو اس کی سیکوینس ہے یا اس کی کیا کہتے ہیں میپنگ ہے وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سیکوینس یا اس کی میپنگ، ٹھیک ہے، یعنی کہ دونوں کی ہم کر سکتے ہیں. تو یہ کیا ہے پروجیکٹ، یہ جو پروجیکٹ ہے یہ سب سے پہلے 2003 کے اندر اس کو کمپلیٹ کیا گیا. It means that the human genome project aimed to sequence, map and the entire human genome. یعنی کہ جتنے بھی دنیا کے اندر جتنے بھی بلین اربوں جو انسان ہے ان کا جو ڈی این اے ہے اس کو کیا کرنا ہے، اس کی میپنگ کرنی ہے، ان کا سیکوینس نکالنا ہے. یعنی کہ ہم ان کا کس طرح ڈی این اے کو موڈیفائی یا اس کو مختلف اس کے اندر چینجنگ لا سکتے ہیں. تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم مختلف جو انسان ہیں ان کے ہم ڈی این اے کے بارے میں جان سکتے ہیں کہ وہ کس نسل سے ہے یا کس قبیلے سے ہے یا پھر کس ریس سے ہے یا پھر کس کنٹیننٹ سے ہے. یعنی کہ مختلف جو ریجنز ہیں جہاں انسانوں پائے جاتے ہیں، جو کلر کے لحاظ سے، کلر کے لحاظ سے، باڈی کے لحاظ سے ان کی ڈیوائڈیشن ہے. تو سب سے پہلا جو ہے وہ ہے ہیومن جینوم پروجیکٹ. اٹ مینس دیٹ کہ اٹ انوالوڈ ریسرچ فرام مینی فیلڈ. تو اس کے اندر بھی بہت سارے ریسرچ جو مل کے کام کرتے ہیں، جن کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ بایولوجی کے ریسرچر، جینیٹکس کے، انفارمیشن کے اور کمپیوٹر سائنس کے ایز ویل. اینڈ اس کے بعد ہے کلائمیٹ چینج ریسرچ. جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آنے والا یا فیوچرسٹک ہماری جو بڑھتی ہوئی گاڑیوں کی یا آٹو موبائل کی انڈسٹری ہے اس کی وجہ سے ہمارے پالوشن کا بہت زیادہ کیا ہو رہا ہے، اضافہ ہو رہا ہے. تو اس کی وجہ سے ہمارا ماحول بھی خراب ہو رہا ہے اور ماحول کے ساتھ ساتھ ہمارے جو مختلف ہمارے فورسٹ ہے یا مختلف جو چیزیں ہیں اس کے اندر کیا ہو رہا ہے، پولوشن ہونے کی وجہ سے ہماری جو ہیومن یا مختلف اینیملز ہیں ان کی لائف ہے وہ بڑی خراب ہو رہی ہے، وہ بڑی ڈسٹرب ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اور ہماری جو ایریاز ہیں ہمیں مختلف بیماریوں سے کے مراحل سے گزرنا پڑ رہا ہے، مختلف بیماریاں ہمیں لپیٹ میں لے رہی ہیں. تو سب سے پہلے اٹ ریکوائرز کولیبوریشن امنگ مینی فیلڈز. تو اس کا کلائمیٹ ریسرچ کا ہم کلائمیٹ ریسرچ کرتے ہیں کہ آیا کہ آنے والے دنوں میں گرمی زیادہ پڑے گی یا ٹھنڈ زیادہ پڑے گی یا طوفان آئے گا یا بارش آئے گی یا سونامی آئے گی. تو مختلف جو ہے اس کے اندر کولیبریشن ہوتی ہے وہ کی سائنس کی ایٹماسفیئر سائنس، یعنی کہ جو ہمارا ماحول ہے، ایٹماسفیئر ہے، یعنی کہ جو مختلف زونس کے اوپر مشتمل ہے، اوزون لیئر تک اس کے اندر اس کا سارا علم ہے. اس کے بعد ایکولوجی، یعنی کہ ایکولوجی یعنی کہ مختلف جو ایکولوجی کے متعلق ہم جانتے ہیں کہ جانداروں کا مابین ہے ہمارے مختلف جو ایٹماسفیئر جس کے اندر رہ رہے ہیں اس کا اس کے ساتھ. اس کے بعد ہے کہ اکنامکس، یعنی کہ اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ جو اکنامیکل یعنی کہ چیزیں ہیں، اکنامکس کیا کرتے ہیں کہ وہ بھی ان کا بھی اس کے اندر دار ہوتا ہے. اس کے بعد ہے کہ سوشیولوجی. اکنامکس کا اس طرح ہوتا ہے کہ ہمارے جو اعداد و شمار ہیں یا ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہماری جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے مختلف ضروریات ہیں ہماری فصلوں کی پیداوار کی وہ بھی بڑی متاثر ہوتی ہے. وہ اس لیے ہوتی ہے کہ کیونکہ ہم اکثر اوقات موسم کی وجہ سے ہماری جو فصل ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو کیا کرتے ہیں اکنامکس جو اکنامکس بھی ہوتے ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں اس کے اندر اپنا حصہ ڈالتے ہیں، وہ بھی اپنی خدمات انجام دیتے ہیں. اس کے بعد ہے سوشیولوجی، یعنی کہ سوشل یعنی کہ مختلف جو ہماری کیونکہ اس کا اثر ہماری انسانی آبادی کے اوپر بھی بڑا ہے، تو اس کے اندر پھر سوشیولوجسٹ بھی کیا کرتے ہیں، ہمارے کام کرتے ہیں. اس کے بعد ہے میڈیکل ریسرچ، یعنی کہ جو ہماری سائنس ہے اس کا میڈیکل ریسرچ کے اندر جو ہے وہ کون سا عمل دخل ہے. وہ یوں ہے کہ advances in medical research often rely on interdisciplinary، یعنی کہ interdisciplinary means that کہ ہمارے جو مختلف شعبے ہیں جیسے کیمسٹری ہے، فزکس ہے، کمپیوٹر سائنس ہے، جیسے کہ ہم یہاں پڑھ چکے ہیں جینیٹکس ہے، ٹھیک ہے، یہاں پھر بایو کیمسٹری ہے،
یا बायोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, जेनेटिक्स है, फार्माकोलॉजी है या स्टैटिस्टिक्स है, तो क्या करते हैं कि फिर इसका इन सारी चीज़ों का इंटरडिसिप्लिनरी हो गई ये मज़ामीन, तो ये क्या करते हैं कि इसके अंदर मेडिकल रिसर्च के अंदर जैसे कैंसर है, ठीक है, ऑन्कोलॉजिस्ट, जिन्हें ऑन्कोलॉजिस्ट क्या करते हैं, कैंसर की ट्रीटमेंट करते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट, ठीक है, तो वो फिर क्या करते हैं कि मुख्तलिफ काम करते हैं, वो कोलैबोरेट करते हैं किसके साथ, बायोलॉजिस्ट के साथ, बायोकेमिस्ट्री के साथ, जेनेटिक्स के साथ, फार्माकोलॉजी के साथ और स्टैटिस्टिक्स के साथ। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि जब ये मिलती हैं तो क्या बनता है कि कोई भी चीज़ है या हमने किसी भी ट्रीटमेंट करनी है या उसका हमने ट्रीटमेंट करने के बाद हमने क्या करना है कि ट्रीटमेंट करने का कोई आला बनाना है, यानी कि डिवाइस बनानी है, या हमने इंस्ट्रूमेंट, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट बनाना है, या फिर हमने कोई नई रिसर्च करनी है जिससे कोई नई चीज़ मिले, या कोई हमने डीएनए देखना है, या हमने फिर उसकी केमिकल रिएक्शन देखने हैं उसके अंदर होने वाले, फिर या हमने जेनेटिक्स देखने हैं, उसके मुख्तलिफ जो हमारी ऑफस्प्रिंग के अंदर हमारी वेरिएशन आती हैं वो देखनी है, या डीएनए देखना है, फिर हमने फार्माकोलॉजिस्ट यानी कि जो फार्माकोलॉजी यानी कि अद्वियात जो मुख्तलिफ हम ड्रग्स यूज़ करते हैं उसके ह्यूमन बॉडी के ऊपर जो असरात होते हैं उसका मुताला करते हैं कि जो हमने दी है कैंसर के मरीजों को तो उसके क्या असरात होंगे, तो उसके लिए फार्माकोलॉजिस्ट की खिदमत और स्टैटिस्टिशियंस यानी कि हम हमारा क्योंकि इन सब करने के बाद जैसे स्टैटिस्टिक थीसिस के अंदर या आर्टिकल्स के अंदर या मुख्तलिफ आप जो काम करते हैं या आप मरदमशुमारी करते हैं, ठीक है, सेंसस करते हैं, तो उसके अंदर क्या करते हैं कि इसका बड़ा अमल दखल है, यानी कि हमने आप मैपिंग करनी है या आपने ग्राफ्स बनाने हैं, ड्रा करने हैं, या इसको मुख्तलिफ जो रिसर्च होंगे इसका हमने मुख्तलिफ क्या करते हैं कि लोगों को बताना है कि इस तरह का इतने नतायज इसके पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, इतने लोग इसके अंदर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो सारी चीज़ें क्या है इसके अंदर शामिल है स्टैटिस्टिशियंस के अंदर। तो ये था हमारा मेडिकल रिसर्च। As you know that science is a very collaborative field in which researchers from various disciplines work together to solve the problems. So, solving the complex problems which leads to the interdisciplinary teams can tackle problems efficiently, more efficiently by leveraging the strengths and expertise of each discipline. It often leads to quicker and more robust problems. So let's discuss another after the medical research. We will going to study another collaborative field of science. Field with science is that robotics, artificial इंटेलिजेंस के आजकल के दौर में जिसे हम एआई कहते हैं, जैसा कि आपको मालूम है कि एआई इट इज द फील्ड ऑफ रोबोटिक्स एंड एआई इज हाईली इंटरडिसिप्लिनरी. इट मीन्स दैट कि ये बहुत ही which consists of more than one field of knowledge. यानी कि ये क्या है, एक से ज्यादा क्या है कि जिसके अंदर मुख्तलिफ ब्रांचेस हों, जिसके अंदर एक से ज्यादा ब्रांचेस का इल्म शामिल हो, यानी कि इसके अंदर आप क्या करेंगे, इट मींस दैट इट इन्वॉल्व्स कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, न्यूरो साइंस एंड साइकोलॉजी. यानी कि इन तमाम जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स हैं इनको मिलाने के बाद क्या होती है कि रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनती है, या इसके साथ कोलैबोरेशन है. तो यानी कि ये भी इसके अंदर दिस कोलैबोरेशन हैज लेड टू सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट्स इन रोबोटिक सिस्टम, इन ऑटोनोमस व्हीकल, इन मशीन लर्निंग, इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसेस. इट मींस दैट आपको पता है कि जैसे टेस्ला है, ठीक है, उसकी जो जितनी भी कार्स हैं, टेस्ला की कार्स हैं, वो किसके ऊपर मुश्तमिल होती हैं, एआई के ऊपर मुश्तमिल होती हैं. यानी कि इट मींस दैट कि मशीन लर्निंग, ऑटोनोमस व्हीकल्स, यानी कि क्या करता है कि इनके साथ वो कोलैबोरेट करती है. यानी कि टेस्ला के अंदर आप देखेंगे कि खुद कार ऑटोमेशन प्रोसेस है, जो गाड़ी को खुद ही क्या करता है, कंट्रोल करता है, चलाता है, और ये भी है कि वो खुद ही ब्रेक लगाता है, उसके अंदर सेंसर लगे होते हैं, कैमराज लगे होते हैं,
وہ کیا کرتے ہیں گاڑی کو مختلف ڈائریکشنز کے اندر گھماتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر کوآرڈینیٹس ہوتے ہیں جس کی مدد لیپ ٹاپ ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ اس کے اندر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے۔ تو اسی طرح آپ موبائل دیکھ لیں یا آپ مختلف ایپس دیکھیں، ٹھیک ہے، اپلیکیشن دیکھیں، ٹھیک ہے نا، جو ہماری جو انڈسٹری آ رہی ہے اس کے اندر ہم استعمال کر رہے ہیں، مختلف مشینز آ رہی ہیں جو خود بخود کام کرتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو تھوڑی سی کمانڈ دی جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جس کے اندر شامل ہیں روبوٹکس اینڈ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اندر، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا جو فیوچرسٹک دور ہے، جو موجودہ دور ہے، اس کے اندر بھی کیا ہے، مختلف چیزیں ہیں، مشینری ہے، اس کے اندر اے آئی آ گیا ہے، اے آئی کیمرہ آ گیا ہے، اے آئی پروسیسرز آ گئے ہیں، اے آئی آپ کہہ لیں کہ موبائل آ گئے ہیں، اب اے آئی ہر جگہ پہ، ٹھیک ہے نا۔ آپ کیا دیکھیں گے کہ کمپیوٹر سائنس، انجینئرنگ، میتھمیٹکس، نیورو سائنس، یا نیورو سائنس یعنی دماغی طور پہ، یعنی کہ جس کے نیورولوجی، یعنی کہ جس کے اندر آپ نیورو سائنس کا مطالعہ کرتے ہیں، یعنی کہ آپ دماغی طور پہ، یعنی کہ جو دماغ کے اندر نیورونز ہیں ان کا مطالعہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں اس کے اندر آپ سائیکالوجی، یعنی کہ سائیکالوجی ہماری جو بنیادی افعال ہیں، ہماری جو مختلف جو ہمارے شخصیات ہیں، ٹھیک ہے، اس کو کیا کرتی ہے، بیان کرتی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا روبوٹکس اینڈ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، یعنی کہ جس کے اندر یہ ہائیلی انٹر ڈسپلینری ہے، یعنی کہ اس کے اندر ایک سے زیادہ مضامین ہوتے ہیں جو کولیبریٹ کرتے ہیں، ایک سے زیادہ فیلڈز ہوتی ہیں، ایک سے زیادہ نالج ہوتا ہے، ایک سے زیادہ مختلف ڈفرینٹ نالج ہوتے ہیں جو آپس میں ایک انٹر کنیکٹ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہ اس کے اوپر مشتمل ہے کمپیوٹر سائنس کے اوپر مشتمل ہوتی ہے انجینئرنگ، میتھمیٹکس، نیورو سائنس، سائیکالوجی، اور یہ کولیبریشن جہاں جہاں اس کی ایڈوانسمنٹ ہے کہ جہاں جہاں یہ کام کرتے ہیں، اس کے اندر روبوٹک سسٹم، یعنی کہ جو روبوٹس بن رہے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ ٹیسلا ہے، اسٹارلنک ہے، یہ ساری چیزیں کس کے اوپر مشتمل ہیں، روبوٹس کے اوپر مشتمل ہے۔ اس کے بعد ان کی آٹونومس وہیکلز ہیں، اس کے بعد مشین لرننگ ہے، اس کے بعد ہے نیچرل لینگویج پروسیس، یعنی کہ آپ کیا کریں گے کہ آج کل ہمارے پاس جو مختلف اے آئی کے جو آ رہے ہیں ٹولز آ رہے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ انٹرنیٹ پہ جو مختلف اے آئی ٹولز ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان کو کمانڈ دیتے ہیں، خود بخود ویب سائٹ بن جاتی ہے، آپ خود ویڈیوز کریئر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، مختلف ٹاپکس آنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی کہ دنیا کو نہیں جائے گی، آپ صرف ایک کمانڈ دیں اور کام شروع ہو جائے۔ So our next collaborative field which is space exploration، یعنی کہ جو ہمارا یہ آسمان ہے، یعنی کہ ہماری جو اسپیس ہے، ہمارا خلا ہے، اس کے متعلق جو علم ہے، اس کے وہ بھی کیا ہے، اسپیس ایکسپلوریشن کے ساتھ کولیبریٹ کر رہا ہے سائنس کے ساتھ۔ اس کے اندر سب سے پہلے کیا ہے کہ آرگنائزیشن لائک جیسے امریکن کی آرگنائزیشن ہے ناسا، یعنی کہ نیشنل ایروناٹکس اینڈ اسپیس ایڈمنسٹریشن، تو اس کا، اور انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن آئی ایس ایس، یعنی کہ جو خلا کے اندر اسپیس ایکسپلوریشن which is also collaborative with science. So this is what that organization like NASA, National Aeronautics and Space Administration from America and International Space Station ISS، جس کے اندر یہاں سے زمین سے گئے ہوئے جتنے بھی مختلف ممالک کے جو آسٹروناٹس ہیں وہ جا کے وہاں رہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں کہ مختلف کام کرتے ہیں، ڈسکوریز کرتے ہیں یا انوینشن کرتے ہیں یا وہاں کی اسپیس کو ایکسپلور کرتے ہیں یا وہاں مختلف وہ کام کرتے ہیں۔ سو اس کے بعد ہے ہمارے پاس ہے کہ انوالو سائنٹسٹ فرام ویریس فیلڈس، کہ اس کے اندر بہت سارے جو فیلڈز ہیں اس کے جو سائنٹسٹ ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، انوالو ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کے اندر ہے ایسٹرو فزکس، یعنی کہ جو ہمارے ایسٹروناٹس ہیں، یعنی کہ اس کی ایسٹرو فزکس کے متعلق جو، یعنی کہ ہمارے خلا باز ہیں ان کا جو ان کی جو ٹیم ہوتی ہے وہ شامل ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے جی پلانیٹری سائنس، یعنی کہ جتنے بھی ہمارے اس گلیکسی کے اندر، یعنی کہ ہماری پوری اسپیس کے اندر جتنے بھی پلانٹس ہیں اس کے متعلق جو علم حاصل کرتے ہیں، یعنی کہ اس کا جو علم ہے پلانیٹری سائنس کا، وہ اس کے متعلق جو جاننے والے لوگ ہیں یعنی سائنٹسٹ ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، شامل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے انجینئرنگ، یعنی کہ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے اسپیس میں جانا ہے، آپ کو انجینئرنگ کی ضرورت ہے، آپ نے مختلف راکٹس بنانے ہیں، آپ نے خلائی چیزیں بنانی ہیں، آپ نے جو کیا کرتی ہیں کہ خلا میں کام کرتی ہیں۔ سو انجینئرنگ اور بایولوجی، سو اسی طرح انجینئرنگ کے شامل ہوتے ہیں اور بایولوجی کے اور سائنس کے، میڈیسن کے شامل ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے جب خلا میں جانا ہے وہاں آپ کو مختلف صحت کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اسی طریقے سے وہاں خلائی
جو چیزیں ہیں وہ بنائی جاتی ہیں، خلائی اسپیس راکٹس بنائے جاتے ہیں، تو وہاں جو سائنٹسٹ جاتے ہیں، ایسٹروناٹس جاتے ہیں، ان کو وہاں صحت کے مسائل کا، غذا کے میل نیوٹریشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اسی طرح پھر وہاں کچھ ایسی چیزیں بنائی جاتی ہیں، یعنی کہ ایسے میڈیسنز بنائی جاتی ہیں جو وہاں کے جو سائنٹسٹ جو خلا میں جاتے ہیں ان کو ان سے حاصل ہوتی ہے. تو یہ اسپیس ایکسپلوریشن، یعنی کہ کس طرح یہ سائنس کے ساتھ کولیبریٹ کرتی ہے اور کس طرح اس کے مختلف کام ہے. یعنی کہ ان دس وے سائنٹسٹ ایبل ٹو انویسٹیگیٹ دا کاسموس، یعنی کاسموس کہتے ہیں آسمان کو، یعنی کہ خلا کو، یعنی کہ اس کے متعلق جو مختلف علم ہے اس کے متعلق وہ کھوج کرتے ہیں، نہیں کھوج کرتے. تو ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.